اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور آپ اسے نیچرلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا اندیشہ یا پری ڈائبیٹک ہے, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹرک لے کے آیا ہوں, اور وہ ایسی ٹرک نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سائنٹیفک بیکنگ ہے. آپ اس کو یوز کر کے اپنی شوگر کو, اپنی ڈائبٹیز کو تقریباً 37 to 47% تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% آپ کی میڈیسن کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. میرا نام عثمان ارشد ہے. اس چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے. یاد رہے میں ایک بایو ہیکر ہوں, اور میں پہلے اپنے آپ کو مطلب کسی بھی چیز کو اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. جب مجھے ریزلٹس ملتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر ہیں, ان کا نام ہے الپنا شکلا, جو کہ آئی تھنک انڈین ہے. یہ نیو یارک بیسڈ ہیں اور یہ ایم ڈی ہیں, ڈاکٹر آف میڈیسن ہے. ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اینڈوکرینالوجی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹابولک ڈس آرڈرز کو بھی ڈیل کرتی ہیں. انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, اور انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک چیز انہوں نے اس ریسرچ میں آبزرو کی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر جو پیٹرن آف جو ہے وہ ایٹنگ ہے, اگر اس کو ہلکا سا چینج کر لیں, ہلکا سا ماڈیفائی کر لیں, تو آپ اپنی بلڈ کے اندر 37 to 47% تک جو گلوکوز کی اسپائکس ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% دوائی کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو جائے گی. وہ کیا ہے ریسرچ, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اور اسٹارٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے. ڈائبٹیز جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ کا جو میدا ہوتا ہے وہ اس کو ہضم کر کے اس میں سے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کو ابزارب کر کے خون میں داخل کرتا ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے, گلوکوز ہوتا ہے. تو آپ کے خون کے اندر گلوکوز کی اسپائکس آتی ہیں. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار گلوکوز اوپر تو جاتا ہے, پھر وہ واپس نہیں آتا, یا واپس آنے میں اس کو بے تحاشا ٹائم لگتا ہے. اس سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شخص کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. اور اگر آپ یہ کام ساری عمر جاری رکھیں, یعنی کہ اگر آپ ٹین ایج میں ہیں اور آپ انتہائی ایسا فوڈ کھا رہے ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹ رچ ہے, تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو انسولین کی بار بار اسپائکس آئیں گی, آپ کو گلوکوز کی بار اسپائکس آئیں گی. باڈی کے اندر آپ کو اس سے میٹابولک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں ہائی لیولز آف انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے, جو کہ ایجنگ کی نمبر 1 ریزن ہے. تو اب اس چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو گلوکوز کی اسپائکس ہیں وہ نہ آئیں. تو الپنا شکلا نے بیسیکلی ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. اس ریسرچ کے اندر بیسیکلی ڈاکٹر الپنا شکلا نے کیا کیا, انہوں نے 16 پارٹیسپینٹس لیے, اور یہ وہ پارٹیسپینٹس تھے جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی. ان کو جو میل دیا وہ 3 چیزوں پہ مشتمل تھا, کہ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ سیلڈ تھا, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس تھے, اس کے اندر پروٹینز تھے, اور اس کے اندر فیٹس تھے. بیسیکلی پروٹین کیا ہوتا ہے, یہ وہ سورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیٹس آ جاتے ہیں, وہ چکنائی آ جاتی ہے, وہ آئلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو کہ فیٹس کی کیٹیگری میں آتی ہے. اور پھر نشاستہ یعنی کہ بریڈ, جوسز کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ 3 میلز انہوں نے ان کو دیے, اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو میلز تھے یہ آئزو کیلورک تھے, یعنی کہ اس کے اندر جو کیلوریز تھیں وہ سیم تھیں, سیم جگہ پہ کوک ہوئے تھے, ان کا ویٹ بھی سیم تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا چیز آبزرو کی کہ انہوں نے بیسیکلی 3 پیٹرنز ان لوگوں کو فالو کروائے. پہلا جو پیٹرن تھا وہ یہ تھا کہ CL یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ لاسٹ. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے سیلڈ کھانا ہے, سیلڈ کھانے کے بعد آپ نے پھر کیا کھانا ہے, پروٹین کھانا ہے, اس کے بعد آپ نے فیٹس کھانے, اور سب سے آخر میں یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ آپ نے لاسٹ میں کرنے, اسے کہتے ہیں CL کاربوہائیڈریٹ لاسٹ. جو سیکنڈ ٹائم انہوں نے کیا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ CL کی جگہ آپ نے CF کرنا ہے, یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ فرسٹ, اس کے بعد آپ نے پروٹین اور فیٹس لینے ہیں. اور تیسرا بار انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو کہا کہ سینڈوچ کرنا ہے. واٹ اٹ مینس کہ وہ ان چیزوں کو سینڈوچ کر کے کھا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 3 سے 4 چیزیں ان کے بلڈ کے اندر میل کھانے سے پہلے اور میل کھانے کے بعد آبزرو کی. جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کے گلوکوز لیول چیک کرو, نمبر 1, نمبر 2 کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد. اس کے بعد اس کے اندر جو انسولین کے لیولز ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کیا تھے, گلوکاگون کے لیول کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کیا تھے, اور GLP-1 گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 یہ جو ہارمون ہے اس کے لیولز کھانا کھانے سے پہلے کیا تھے اور کھانا کھانے کے بعد کیا تھے. تو جو ریزلٹس آئے تھے وہ بڑے اسٹانشنگ تھے. جنہوں نے سب سے پہلے سبزیاں کھائیں, اس کے بعد انہوں نے پروٹین لیا, فیٹ لیا, اور سب سے آخر میں کاربوہائیڈریٹ لیے, ان کی بلڈ کے اندر جو گلوکوز کی اسپائکس آئی تھیں وہ 37 to 47% تک یعنی کہ 50% تک کم آئی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو GLP-1 تھا وہ بھی میکسیمم پہ گیا تھا. یعنی کہ GLP-1 کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہارمون ہوتا ہے, یہ اس ٹائم ریلیز ہوتا ہے جب اپنے آپ کو فل فیل کرتے ہیں, تو آپ کو ایک قسم کی فلنس فیل ہوئی. اس کے بعد جو ایک اور تھا کہ جنہوں نے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ بریڈ یا جو جوسز تھے وہ سٹارٹ میں لی اور باقی چیزیں کھانے کی, ان کے اندر ایز یوزول ویسی کی ویسی ہی اسپائکس آئی تھیں جو جیسے پہلے جو ہے وہ آتی تھیں. اور جن لوگوں نے اس چیز کو سینڈوچ کیا تھا وہ سم ہاؤ ان بٹوین آ گئے.
تو اس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اگر آپ اپنے خوراک کے اندر پہلے جو ہے وہ سبزیاں کھائیں, بعد میں اور چیزیں کھائیں, تو اس سے آپ اپنی خون کے اندر جو گلوکوز اور انسولین کی اسپائکس ہیں اس کو 50% تک منیمائز کر سکتے ہیں. اچھا, اس چیز کو میں نے اس سے پہلے آبزرو وہ میں کر چکا ہوں, اور میں نے جب اس چیز کو آبزرو کیا تھا وہ اس طرح سے کیا تھا کہ فار ایگزامپل اس کو اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اس کے پیچھے کی میکینکس کیا ہے, تو آپ کا جو میدا ہوتا ہے وہ ایک بیسیکلی کیا ہوتی ہے, ایک پٹ ہوتی ہے, ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے فوڈ اکٹھا ہوتا ہے. میدا ایک ایسا آرگن ہے جو کہ آپ کے فوڈ کو ایبزارب کرتا ہے, جذب کرتا ہے. اس کی کچھ نہ کچھ والز ہوتی ہیں, اس کی لیئر ہوتی ہے, اس کے اوپر فوڈ جا کے جب گرتا ہے تو وہ اس کو وہاں سے جذب کر کے خون میں شامل کرتا ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جب سب سے پہلے سبزیاں کھائیں تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو اس کی پٹ تھی اس کے اوپر ایک تہ بیٹھ کی فائبر کی. فائبر ہمیشہ ڈائجیشن کو سلو کر دیتا ہے, ابزارپشن کو سلو کر دیتا ہے, ہر چیز کو سلو کر دیتا ہے. تو ایک تہ وہ بیٹھ گئی, اس کے اوپر آپ نے گوشت اور فیٹس کھا لیے. گوشت اور فیٹس ویسے بھی سلولی جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں, دے آر ناٹ فاسٹ ایبزاربنگ. تو سیکنڈ لیئر آ گئی, اور تھرڈ لیئر پہ جا کے پھر آپ نے کاربوہائیڈریٹ استعمال کیے, جس کے اندر آپ نے جوس کا استعمال کیا, اور اس کے بعد آپ نے بریڈ کھائی تھی اس کا استعمال کیا. تو بیسیکلی جو میدا تھا جس جگہ سے اس نے نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنا تھا وہاں پہ آپ نے 2 لیئرز ڈال دیں, ٹھیک ہے, اور تھرڈ لیئر پہ آپ نے پھر کاربوہائیڈریٹ کھائے. تو میدے کو اس سپیڈ سے وہ کاربوہائیڈریٹ کو جذب نہیں کر سکا, ایبزارب نہیں کر سکا, ڈائجسٹ نہیں کر سکا جس سپیڈ سے وہ پہلے کرتا تھا. اور جن لوگوں نے کیا کیا, کاربوہائیڈریٹ پہلے کھائے باقی چیزیں بعد میں کھائیں, تو میدے کو سب سے آسانی سے جو چیز ڈائجسٹ کرتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کرتی ہے. وہ فوری طور پر اس نے ایبزارب کیا اور خون میں اس کو گلوکوز کو پھینکا, اور جناب جی پھر گلوکوز کی اسپائکس آ گئیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میدے کی جو والز ہیں اس کے بیچ میں کچھ لیئرز ڈال دینی ہے فائبر کی, یا ان چیزوں کی جو کہ سلولی ڈائجسٹ ہوتی ہیں, اور سب سے آخر میں اپنے کاربوہائیڈریٹ کھانی. ایون تو کہ اگر آپ کا اسٹریم کھانے کو بھی جی چاہ رہا ہے تو خالی پیٹ کھانے کے بجائے کھانا کھانے کے بعد سب سے آخر میں کھائیں, آپ کو انسولین کی اسپائکس کم آئیں گی. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہونا ہے. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور یاد رہے کہ سبزیاں کھانے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں سوائے اس کے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ, ہیو اے نائس ڈے, بائے.